اس کا نام والدین نے بہت پیار سے ظہیر رکھا تھا۔ 3 بیٹوں کے بعد اکلوتا بیٹا بہنوں کا بھائی بن کر دنیا میں آیا تھا اور گھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ ماں باپ بہنیں اسے چون چون نہ تھکتے، وہ تھا ہی ایسا پیارا، معصوم، بڑی بڑی آنکھوں والا، جس کے کشادہ ماتھے ہی سے ذہانت جھلکتی دکھائی دیتی۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہر مضمون میں اول، کھیل ہو یا تقریر، مقابلہ، ڈرامہ ہو یا مشاعرہ، ظہیر ہر محفل کی جان ہوتا تھا۔ انجینئرنگ مکمل کی اور پھر یونیورسٹی کے وظیفے پر فزکس میں ماسٹرز بھی کر لیا۔ طبیعیات اور مابعد طبیعیات اس کے پسندیدہ مضامین تھے اور اسے گولڈ میڈل بھی اس مضمون میں ملا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن گھر کا کرایہ چکانے کے لیے اسے وہی سونے کا تمغہ جوہری بازار لے جا کر بیچنا پڑے گا۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد باہر کی دنیا اور ملک کا فرسودہ نظام نہایت بے رحم ثابت ہوا۔ نوکری کے لیے در بدر دھکے کھاتے اس کے جوتے گھسنے لگے، لیکن ہر اسامی پر کسی وزیر یا بڑے افسر کا سفارشی چن لیا جاتا اور جو جگہ بچتی وہاں منہ پھاڑ کر رشوت مانگی جاتی۔ ظہیر تو اب پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا تو تکرار ہو گئی اور شکایت تنظیم کے بڑوں تک چلی گئی۔ ظہیر کو سرزنش کے لیے طلب کیا گیا، مگر ایک بڑے کو ظہیر کے اندر جلتے آلو کی روشنی دکھائی دے دی گئی۔ ظہیر کو تنظیم میں شامل کر لیا گیا اور پھر جلد ہی وہ اپنی صلاحیتوں کی بدولت گلی سے محلے اور پھر اپنی سڑکوں سے ٹاؤن کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس کے بعد ضلعی سطح پر اس کا چناؤ ہو گیا، گھر میں پیسہ آنے لگا۔ جن نوکریوں کے لیے پہلے ظہیر دھکے کھاتا پھرتا تھا، اب وہی اسامیاں اس کی ایک پرچے پر اس کے محلے کے نوجوان اور رشتہ داروں میں بٹنے لگی۔ ظہیر کی شعلہ بیانی نے پہلی ہڑتال میں 13 بسوں کو آگ لگا دی، پھر تو اس کی ایک آواز پر شہر بند ہونے لگا۔ اب ظہیر ایک بڑا لیڈر بن چکا تھا، اس کی تنظیم میں مقبولیت عروج پر تھی۔ سب کو یقین تھا کہ اگلے الیکشن میں ظہیر صوبائی اسمبلی تک تو پہنچ ہی جائے گا، مگر بڑوں کو اب ظہیر کی یہ مقبولیت کھٹکنے لگی، کیونکہ ان کے حساب سے ظہیر خود سر ہوتا جا رہا تھا، لہٰذا ظہیر کا شکنجہ کسنے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ اس کے ذریعے شہر میں دوسری پارٹی کے خلاف ہڑتال کی کال دلوائی گئی اور اسی رات شہر میں 11 بندوں کو مختلف علاقوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بلوے اور فساد کا سارا مدعا ظہیر کے سر آیا۔ FIR اسی کے نام پہ کاٹی گئی۔ پولیس حرکت میں آئی تو ظہیر نے تنظیم کے بڑے سے رابطے کی کوشش کی، مگر اس نے پھر ظہیر کی کال اٹینڈ ہی نہیں کی۔ ظہیر کو روپوش ہونا پڑا، یک کے بعد دیگرے ایسے کہیں اندھے خون اور قتل ظہیر کے کھاتے میں درج ہوتے گئے۔ تنظیم نے سر عام ظہیر سے لا تعلقی کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ در پردہ ظہیر کو ایک جگہ بلوا کر پولیس کے چھاپے کا انتظام بھی کروا دیا۔ ظہیر گرفتار ہو گیا اور 6 ماہ کی سماعت کے بعد اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، مگر اپنے گھر والوں کی زندگی کی خاطر اسے چپ سادھنا پڑی۔ 2 سال قبل ظہیر کو اس موت کی قید والے احاطے میں لایا گیا، تب یہاں تقریباً 16 قیدی تھے۔ ظہیر نے پہلے ہی دن طے کر لیا تھا کہ وہ ایڑیاں رگڑ کر موت کا انتظار کرنے کے بجائے یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب کرے گا۔ باہر اب بھی اس کے کچھ جگری دوست تنظیم میں موجود تھے جو آج بھی اس کے احسان مند تھے اور جان لٹانے پر ہمہ وقت تیار بھی۔ ظہیر کا یہ ماننا تھا کہ دنیا کی کوئی جیل ایسی نہیں بنی جسے توڑا نہ جا سکے، بس مناسب موقع، باہر سے ٹھیک وقت پر مدد اور اندر ایک بہترین ٹیم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نے اندر آتے ہی اپنے کام کے بندے تلاش کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کی عقابی نگاہوں نے پہلے 2 ہفتوں میں ہی بھانپ لیا تھا کہ سزائے موت کے احاطے میں زیادہ تر قیدی موت کی سزا سننے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں، اور اب صرف ان کے سانس لیتے لاشیں ان کی کھال کو کوٹریوں میں بند تھے۔ زندہ صرف وہی رہتے ہیں جن کے اندر ولولے، جوش کی کوئی رمق باقی رہ جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے ظہیر نے باقی قیدیوں کا اعتماد حاصل کر لیا۔ پہلے 3 ماہ کے دوران وہ بگے، کندن مسیح، سنتوش، بخت خان اور کرمداد کے نام اپنی فہرست میں سب سے اوپر درج کر چکا تھا۔ ان سب قیدیوں کے رویے میں غصہ، جھنجھلاہٹ اور معاشرت سے شدید نفرت صاف دکھائی دیتی تھی۔ یوں بھی نفرت کا الاؤ اندر سلگ رہا ہوتا تو انسان بے چینی کی ایک عجیب طاقت کے زیر اثر جلتا بجھتا رہتا ہے۔ ظہیر نے اس
उसी नफरत की ताकत को इस्तेमाल करने का फैसला किया था। बाकी ज़्यादातर कैदी अंदर से बुझे हुए और मायूस थे, और जब इंसान अंदर से बुझ जाए तो बाहर जलता कोई भी अलाव इसे जिंदा रहने की तहरीक नहीं दे सकता। ज़हीर ने इन पांचों के अंदर सुलगती इस चिंगारी को हवा दी और उन्हें ये समझाया कि किसी जज के कागज पर फैसला लिख कर कलम तोड़ देने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो किसी घरेलू चौपाई की तरह खुद चलते हुए जाकर फांसी का फंदा अपने गले में डालकर सूली चढ़ जाएं। उन्हें इस मौत से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, फिर चाहे इस कोशिश के दौरान इनकी जान ही क्यों न चली जाए। मरना तो बहरहाल तय है, तो फिर जिंदा रहने की कोशिश करते हुए क्यों न मरा जाए। और फिर इन सभी के पास जिंदा रहने का एक मकसद था, क्योंकि वो 6 के 6 अपने पीछे कोई ना कोई अधूरी कहानी छोड़ आए थे। ज़हीर को यहाँ से निकलकर तंजीम के उस बड़े से अपना हिसाब बराबर करना था। इसी तरह कुंदन मसीह की नामुकम्मल कहानी थी, और बग्गे सिंह और संतोष की भी। बख्त खान की आंखों में भी बहुत से नामुकम्मल ख्वाब अभी बाकी थे, और कर्मा भी तो पीछे कहीं जिम्मेदारियां अधूरी छोड़ आया था। ज़हीर ने इन सब के अधूरे ख्वाबों की एक गठरी बनाई और इनके दिलों में उम्मीद की एक नई जोत जगा दी। पहरे की ज़्यादा सख्ती शुरू हुई तो सबसे पहले आपस में बातचीत के लिए ज़बान ईजाद की गई। अमले और जेल के मामलात की सारी तफसीलात वो पहले ही अज़बर कर चुका था, हत्ता कि उसने धूप के चढ़ने और साए डलने के मीज़ानिया के हिसाब से घड़ी की सुइयों की तरह वक्त का हिसाब भी माप रखा था। जेल का घंटा तो सिर्फ घंटे और आधे घंटे के गुजरने का गुज्जर बजाता था। ज़हीर धूप, साया और चांदनी देखकर दरमियान का वक्त भी बता सकता था, मगर इस अरसे में एक अनहोनी हो गई। उनके साथ करमदाद की रहम की अपील सदर ने भी मुस्तरद कर दी, और उस रात वो सब मिलकर रोए। जब करमे को इनके सामने आधी रात को जेलर, डॉक्टर और मजिस्ट्रेट उसकी कॉल की कोठरी निकालकर पिछली जानिब बनने फांसी घाट की तरफ ले जाने के लिए आए। फांसी घाट का अहाता काल कोठरी के बिल्कुल पीछे ही बनाया गया था, और जिन कैदियों को ज़्यादा इबरत देना मकसूद होता उन्हें उसी मशरकी बरामदे की कॉल कोठरी में बंद किया जाता, जिसकी पिछली दीवार के छोटे से रोशनदान से फांसी की गार्ड साफ नजर आता था। करमदाद को ले जाने के लिए खोली से निकाला गया तो सभी कैदी उसे आखिरी सलामी देने अपनी अपनी कोठरी में सलाहों से लगकर खड़े हो गए। रात के अंधेरे में कलमे और अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगीं। सभी कैदियों ने अपने सलोर के गिलास जोर जोर से सलाखों से टकराना शुरू कर दिए। एक चीखो पुकार सी मच गई। कुछ कैदियों ने जोर जोर से अल्लाहू अल्लाहू का विर्द शुरू किया। कर्मा जाते जाते एक पल के लिए ज़हीर की खोली के पास रुका। चलता हूँ दोस्त, हो सके तो तुम मेरा अधूरा काम पूरा कर देना, मेरी सांसें बस इतनी ही लिखी थी। ज़हीर करमदाद का बड़ा हुआ हाथ छू न सका और अमला उसे अपने साथ ले गया। कुछ ही देर में पिछली जानिब से करमदाद के जोर से कलमा पढ़ने और तख्ते का लीवर खींचे जाने की आवाज़ फजा में गूंजी। ऐसे लगा जैसे कोई बोझ हवा में गिरते हुए एक झटके से फजा में मुहल्लिक रह गया हो। कैदियों ने जोर जोर से नारा लगाया अल्लाहू, और फजा में खामोशी छा गई। मौत की खामोशी। मेरी और ज़हीर की कोठरी भी इसी मशरिक की तरफ बरामदे में थी, जिसके पीछे वो बेरहम फांसी घाट आज भी उसी तरह इस्तादा दिखाई दे रहा था। रात आधी बीत चुकी थी। अचानक फजा में वही तान उभरी जो मैं पहले भी कई बार अपनी पिछली बैरक में सुन चुका था। भग्गा अपनी दर्द भरी आवाज में गा रहा था, यारा इश्क जिन्हां नूं लग जांदे, हाल पुछना उन्हां दीवानियां दा, कदी इश्क दे बग्गे नहीं छुटदे, कदी छुट जांदे ने जेल खानियां दे। ठीक उसी वक्त ट्रेन के सन्नाटे में कूकती सीटी की आवाज़ गूंजी। मुझे योगी की कही बात याद आ गई। ज़हीर ने दूसरी जानिब से दीवार पर दस्तक दी। जाग रहे हो मौलाना? नहीं सो रहा हूँ, मुझे सोते में बोलने की आदत है। ज़हीर ज़ोर से हंसा। वाह, बड़ी ज़िंदगी है अभी तुम्हारे अंदर, इस जिंदा दिली को बचा कर रखना, यही तुम्हें जिंदा रखेगी बाहर निकल कर। मैंने उसे भी वही जवाब दिया, मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई अरमान नहीं, मेरे लिए अंदर बाहर अब सभी एक बराबर है। ज़हीर चमक कर बोला, ऐसे मत कहो, अपनी जवानी पर रहम खाओ, तुम एक बार यहाँ से निकलने की हामी भरो, फिर तुम्हें इरहान
ترکی کے راستے یونان تک پہنچانا میرے جاننثاروں کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی لوگوں کو تنظیم کے کہنے پر بارڈر پار کروایا ہے۔ جن کی روح قیدی ہو، ان کے جسم کتنی بھی سرحدیں پار بھیج دو، وہ سراسر قیدی ہی رہتے ہیں۔ فاصلے کسی کی قید کب کم کر سکتے ہیں بھلا؟ ظہیر میری بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ تم جانتے ہو مولانا، جس 17 نمبر کھولی میں تم بند ہو، یہاں کبھی ہمارا چھٹا دوست کرما ہوا کرتا تھا۔ اگر تم اس کوٹری کی دیوار پر چند مٹے ہوئے نام پڑھ سکو تو تمہیں ہر دیوار پر ایک ہی نام لکھا نظر آئے گا۔ پڑھ سکتے ہو تو بتاؤ۔ میں نے چونک کر سامنے کی دیوار پر دیکھا۔ کوٹری میں دیوار پر تازہ پیلا چونا پھیرا گیا تھا، لیکن ذرا سی کوشش کے بعد میں ہلکے چونے کی تہہ کے نیچے سیاہ کوئلے سے لگاتار کئی مرتبہ لکھا نام پڑھنے میں کامیاب ہو گیا، مہرو۔ اور پھر مجھے ساری دیواروں پر کلی کی تہہ کے نیچے یہی ایک نام بار بار لکھا نظر آنے لگا۔ یہ مہرو کون ہے؟ کرمداد کی بیٹی۔ اس کی کل کائنات تھی مہرو۔ اور جانتے ہو کرمداد نے پھانسی کے لیے جاتے وقت میرے کان میں کیا کہا تھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا؟ ظہیر کچھ دیر چپ رہا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، میں نے تو اس دنیا میں جا رہا ہوں، مگر جب تک میری مہرو مل نہیں جاتی، میری روح اسی جیل میں پھانسی گارڈ اور کال کوٹری میں بھٹکتی رہے گی۔ مجھے مر کے بھی چین نہیں آئے گا۔ مجھ سے ظہیر کی خاموشی برداشت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہاں کھو گئی کرمداد کی مہرو؟ اٹھا لی گئی تھی 2 سال پہلے شادی کی رات، رخصتی سے پہلے ہی کوئی اسے اٹھا لے گیا تھا۔ کرمداد کی تو جیسے کائنات ہی اجڑ گئی۔ اس کی بیوی صدمے سے پاگل ہو گئی، کیونکہ اکلوتی بیٹی کا جنازہ تو لوگ پھر بھی اٹھا لیتے ہیں، مگر اس معاشرے میں شادی کی رات ہی اگر جوان لڑکی گھر سے اٹھ جائے تو یہ کوئی ماں باپ نہیں سہ پاتے۔ ظہیر نے مجھے بتایا کہ کرمداد جنوبی پنجاب کا ایک سیدھا سادہ چھوٹا موٹا زمیندار تھا۔ اس نے اپنی مہرو کو ہتھیلی کے چھالے کی طرح سین کر پالا تھا۔ ذہین، خوبصورت اور مشرق کے رنگ میں رنگی مہرو میں ان دونوں میاں بیوی کی جان اٹکی رہتی۔ مہرو نے BA کیا تو باپ کو گوارا نہ ہوا کہ بیٹی اکیلے کسی قریبی بڑے شہر کی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جا کر رہے، لہٰذا انہوں نے منت سماجت کر کے مہرو کو گھر ہی میں پڑھائی لکھائی کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اور پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ انہی دنوں قریبی گاؤں کے بہت بڑے ذمہ دار کے بیٹے نظر مہرو پر کسی تقریب میں آتے جاتے پڑ گئی۔ مہرو کی ناک کی کیل لمحے بھر کو جو چمکتی تھی، وہ کوکا سیدھا احمد کے دل کے پار ہو گیا۔ اس نے شریف زادوں کی طرح سیدھے جا کر اپنی ماں کے کان میں یہ بات ڈال دی، اور اگلے ہفتے ہی وہ لوگ رشتہ لے کر مہرو کی چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ کرمداد کو اپنی بیٹی کی خوش قسمتی پر رشک آنے لگا۔ مہینے بھر میں مہرو کو منگنی کی نشانی ڈال دی گئی، نکاح اور رخصتی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ مہرو بابل کے گھر میں یاد ساجد کے آنگن لے جانے کے لیے روانہ یادوں کی ایک چھوٹی سی پوٹلی بنانے لگی، کیونکہ پھر عمر بھر لڑکیوں کو اپنی سنہری یادوں کی انہی ریشمی گٹریوں کو ایک ایک کر کے کھولتے رہنا ہوتا ہے۔ اور پھر مہرو کی رخصتی سے پہلے مہندی کی رات بھی آن پہنچی۔ اسے اگلے روز اپنے آنگن سے دولہا کے سنگ رخصت ہو جانا تھا، مگر مہندی کی رات ہی کرمداد کے گھر پر قیامت گزر گئی۔ مہرو چند لمحے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی اور پھر کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئی۔ سارے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ صبح تک بات پولیس تھانے اور کوتوالی تک بھی پہنچ گئی۔ سب نے مہرو کی تلاش میں سارا علاقہ چھان مارا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کرمداد کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ دولہے والوں نے لڑکی کے کردار پر الزام لگا دیا کہ وہ پہلے ہی سے کسی اور کی محبت میں مبتلا تھی، اس لیے موقع ملتے ہی گھر کی ناموس اور دہلیز دونوں پار کر گئی۔ کرمداد اپنی معصوم بولی بالی مہرو کے لیے اگلے محلے میں یہ غلیظ سرگوشیاں سنتا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ایسے بدخواہوں کی زبان گدی سے کھینچ لے۔ ایسے ہی ایک تکتی دوپہر گھر لوٹتے وقت کسی اوباش نے کرمداد کے تانگے کے پیچھے سے مہرو کے لیے کوئی گندا آوازہ کسا۔
تو اس کے اندر کا جوش مارتا خون آنکھوں سے ابل پڑا اور کچھ لمحے بعد ہی گالی بکنے والا شخص سڑک پر تڑپتا پایا گیا۔ تانگے کی پچھلی سیٹ پر رکھی گھاس چارہ کاٹنے والی درانتی کرمداد نے اس تانہ زن کے پیٹ میں ساری ہی بھونک ڈالی۔ کرمداد کے کوچوان اور جدی پشتی ملازم نے کرمداد کو فوراً بھگا لے جانے کی پیشکش کی، مگر وہ جاتا بھی تو کہاں، سو اس نے کوچوان سے تانگا سیدھے بڑے تھانے کی طرف موڑنے کا کہہ دیا اور مرنے والے کے ورثاء نے بڑا وکیل کیا اور کرمداد اس چھوٹی سی کال کوٹری میں آ پہنچا۔ بیوی جو کچھ ہی صدمے سے نیم پاگل تھی، شوہر کی جدائی نے اسے پورا دیوانہ کر دیا۔ کرمداد کی ہنستی بستی دنیا چند ہفتوں ہی میں اندھیر ہوگی اور اسی جیل میں سولی چڑھا دیا گیا، مگر مہرو کے غائب ہو جانے کا راز ہی رہا۔ کرمداد نے ظہیر کے ساتھ جیل سے بھاگنے کی رضامندی بھی اسی لیے ظاہر کی تھی کہ وہ اپنے مہرو کو ڈھونڈ کر دوبارہ اس کی ماں کی بے نور آنکھیں روشن کرنا چاہتا تھا۔ مگر موت کے اندھیروں نے خود اسی کو ہمیشہ کے لیے نگل لیا۔ ظہیر بولتے بولتے کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا تو مجھے اپنی کوٹری کے سارے دیواروں پر لکھے مہرو کے نام سے کرمداد کی مجبور اداس آنکھیں جھانکتی محسوس ہوئیں۔ جانے کیوں مجھے پل بھر کے لیے ایسا لگا جیسے اس وقت کرمداد بھی وہیں کہیں آس پاس سر جھکائے بیٹھا اپنی بربادی کی یہ ساری داستان سن رہا ہے۔ ہلکی سی آہٹ ہوئی، میں نے چونک کر نظر اٹھائی، باہر رات پوری بیت چکی تھی۔ ظہیر کی آواز ابھری، اور جانتے ہو مولانا، ہم سب ساتھیوں نے کرمداد سے کیا وعدہ کیا تھا؟ کیا؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ظہیر کی آواز میں دکھ تھا۔ ہم سب نے اسے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے جس کو بھی یہ کوٹری نمبر 17 الاٹ ہوئی یا پھر ہم میں سے جس کی بھی یہاں منتقل کیا گیا، وہ جیل سے فرار کی صورت میں سب سے پہلے کرمداد کی مہرو کو ڈھونڈ لے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم پانچوں کی 3-4 بار کھولیاں تبدیل کرنے کے باوجود آج تک کسی کو یہ کال کوٹری نہیں ملی، اور پھر ایک دن تم اس زندہ میں آ گئے، اور اب شاید ہم میں سے کسی دوسرے کو یہ کھولی کبھی نہ ملے، کیونکہ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو ہم سب نے یہاں سے فرار ہونے کی تیاری کر لی ہے۔ جانے ہم میں سے کون زندہ باہر نکل پائے گا، اور باہر جا کر اسے مہرو کی تلاش میں نکلنے کی مہلت ملے گی بھی، یا پھر کرمداد کی روح یوں ہی سدا بھٹکتی رہے گی۔ ہم تو ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو نہ صحیح، لیکن تم ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو نہ صحیح، لیکن ہمارے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا؟ دعا کرنا کہ ہم میں سے بچ جانے والا کوئی بھی کرمداد کی مہرو کو اس کی مجبور اور بے کس ماں کے پاس پہنچا سکے۔ ظہیر خاموش ہوا تو صبح کی اذان کی آواز گونجی۔ جیل میں اور خاص طور پر ان کی کال کوٹریوں میں نماز کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ جانے موت کی سزا مقرر ہو جانے کے بعد بھی توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں یا نہیں، اور کیا ہماری دعاؤں کو عرش تک رسائی ملتی بھی ہے یا نہیں۔ مگر میں نے پھر بھی نماز ختم کی تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھ گئے۔ ظہیر نے بتایا تھا کہ وہ سب اسی مہینے کی 17 تاریخ کو یہاں سے فرار کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ آج 10 تاریخ تھی اور بدھ کا دن، یعنی ٹھیک اگلے بدھ کی رات ان کی اس جیل یا دنیا میں آخری رات ثابت ہونے والی تھی۔ لیکن میں ابھی تک ظہیر کے اصل منصوبے سے ناواقف تھا۔ شام کی ٹہلائی کے دوران وہ پانچویں اپنی زنجیریں کھنکھنا کر آپس میں جانے کیا باتیں کرتے رہے، مگر ان کے چہروں پر جوش اور شدید بے چینی کے آثار صاف بتا رہے تھے کہ ان سب کو اپنے منصوبے کی کامیابی پر پورا یقین ہے۔ ان کا اعتماد اٹل تھا۔ اس رات ظہیر جانے کیوں خاموش رہا تو مجبوراً مجھے دیوار پر دستک دینی پڑی۔ دوسری طرف سے ظہیر کی آواز آئی، جاگ رہے ہو مولانا؟ آج تم سو جاؤ، کیونکہ 1.5 حوالدار نے جو نقشہ پہنچایا ہے، مجھے اس کی باریکیاں سمجھنے میں پوری رات لگ جائے گی۔ میں نے پھر دیوار پر دستک دی، کیوں، کیا تم اپنی چھٹے ساتھی کو منصوبے میں شریک نہیں کرو گے؟ دوسری جانب ظہیر یقیناً اچھل پڑا ہوگا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم بھی ہمارے ساتھ؟ میں نے گہری سانس لی۔ ہاں، تم سب کو اپنا اپنا مقصد پورا کرنا ہے یہاں سے نکل کر، لیکن میرا صرف ایک ہی مقصد ہوگا، کرمداد کی مہرو تلاش کر کے اسے اس کی ماں تک پہنچانا۔ ظہیر زور سے چلایا، جیو میرے شیر۔ میں پرسکون رہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔
کتنی عجیب بات ہے کہ قدرت ہمیں اس جہاں میں جینے زندہ رہنے کے لیے بھیجتی ہے، مگر دنیا کا سارا نظام ہمیں موت اور مر جانے کے خوف پر قائم ملتا ہے۔ کبھی میں سوچتا تھا کہ اگر جیون ملتے ہی مر جانے کا یہ خوف ہر انسانوں کے ساتھ نہ جڑتا تو میں سارا سلسلہ اور یہ زندگی کیسی ہوتی؟ شاید ایک عذاب مسلسل، کیونکہ موت ہی زندگی کا پردہ ہے، لیکن ہم 6 قیدی دوبارہ اسی دنیا کی طرف بھاگنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ظہیر نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی ٹیم کا انتخاب کیا تھا۔ جیل کی 6 برجیاں تھیں اور اس ہر برج پر تعینات پہرے داروں کی بندوبست کے لیے ایک بندہ چاہیے تھا۔ بھگا سنگھ اور بخت خان جسمانی طور پر اتنے مضبوط تھے کہ اکیلے 3-4 باری پڑتے۔ سنتوش کے ہاتھ آتے ہی ہر تالا کھل جاتا تھا اور کندن نسی اونچی فصیلیں دیواریں کودنے کا فن جانتا تھا، جبکہ سب کی ایک قدر مشترک تھی: جینے کی تمنا۔ ظہیر نے فرار کے لیے 17 اکتوبر کا دن بھی بڑی ارک ریزی کے بعد چنا تھا۔ اس کا منصوبہ بھی اسی کی طرح انگھوں کا تھا، جس کا سارا دار و مدار موسم پر تھا۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے اس تاریخ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے منصوبے کے 3 حصے تھے۔ اول، جیل کے اندر بغاوت یا بلوا، جس کا مرکزی کردار یوگی تھا۔ یوگی کو 17 اکتوبر کی شام اپنی بیرک میں آگ لگا کر جیل میں افراتفری پھیلانی تھی، تاکہ عملے کی ساری توجہ آگ پر مبذول ہو جائے اور ظہیر ساتھیوں کے ساتھ کال کوٹری کے عملے پر قابو پا سکے۔ منصوبے کے دوسرے حصے کا اہم کردار 1.5 حوالدار تھا، جس نے نقشے کی مدد سے جیل کے پرانے دور کی ایک ناکارہ نکاسی لائن کا سراغ لگانا تھا، جو جیل سے باہر خشک ندی میں گرتی تھی۔ اور 1.5 حوالدار اپنا یہ کام کر چکا تھا۔ وہ پائپ لائن کال کوٹری کے احاطے کے بالکل پیچھے نیچے کی زمین سے گزر رہی تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نکاسی آگ کا یہ 1 صدی پرانا راستہ ابھی تک کھلا ہے یا پائپ کی ٹوٹ پھوٹ اور ٹنوں مٹی کے تودے گرنے سے آگے جا کر کہیں بند ہو چکا ہے۔ اس صورت میں وہ دیوہیکل پائپ ہی ہمارے لیے ایک قبر ثابت ہو سکتا تھا۔ ظہیر کے منصوبے کا تیسرا اور سب سے اہم حصہ تغیر کی وجہ سے وہ طوفان اور موسلادھار بارش ٹل جاتی تو ہمارے سارے خواب چکنا چور ہو سکتے تھے۔ ظہیر کو باہر سے اس کے دوستوں نے پہلے ہی سے آگاہ کر رکھا تھا کہ آنے والی 17 تاریخ کو اس علاقے میں شدید بارش، طوفان اور سیلاب کی پیشن گوئی ہے۔ یہ موسمیات کا محکمہ انٹرنیٹ گوگل سے آنے والے دنوں ہفتوں کے موسم کا احوال جاننا کتنا فائدہ مند ہے، اس کا اندازہ ہمیں یہاں ان کال کوٹریوں میں بیٹھے ہو رہا تھا۔ ظہیر کے منصوبے کے مطابق شدید بارش اور سیلابی ریلے کی صورت میں اس کے باہر بیٹھے جان نثار جیل سے ملحقہ ندی کا باندھ ڈائنامائٹ کے بلاسٹ سے اڑانے والے تھے، جس کے نتیجے میں سیلاب کا بہت بڑا ریلا ٹھیک جیل کے 4 دیواری کے اس حصے میں ٹکرا تھا جو سزائے موت کے بیرونی پھانسی گارڈ والے حصے کو جوڑ رہی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ٹھیک اسی وقت ایک دوسری افتاد بھی جیل کے عملے اور گارڈز کے سر پر پڑنے والی تھی، کیونکہ ظہیر کے ساتھیوں کا دوسرا گروپ جیل کے چاروں اطراف شدید فائرنگ اور کریکر دھماکے کر کے ان کا دھیان تیسری طرف بٹانے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ یوں جیل کا عملہ، گارڈ اور دیگر پولیس 3 محاذوں میں بٹ جاتی۔ جیل میں لگی آگ، قیدیوں کی چیخ و پکار، انہیں دیگر بیرکوں میں منتقل کرنے کی ہڑبڑاہٹ، سیلابی ریلے کا جیل کی 4 دیواریوں میں داخل ہونا اور ٹھیک اسی وقت باہر چاروں طرف دھماکے، دیواروں پر فائرنگ، جیل سٹاف کے حواس معطل کرنے کو یہ عوامل کافی تھے۔ اس صورت میں لا محالہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی جلد بازی اور بوکھلاہٹ میں ضرور کسی اور طرف منتقل کیا جاتا، کیونکہ سیلاب کا ٹھاٹھے مارتا ریلا اگر اسی وقت سے جیل کی بیرونی دیوار سے ٹکراتا جو ظہیر نے ناپ رکھی تھیں تو جیل کی کہیں دیواروں میں شگاف لازم تھا۔ سزائے موت کے قیدیوں کے احاطے کا وہ حصہ جہاں پھانسی گارڈ بنایا گیا براہ راست سیلابی طوفان کی زد میں آ رہا تھا۔ شگاف یا نقب ہی تو زندہ کا متضاد ہے، اور جس زندہ میں نقب لگ جائے وہ زندہ رہ نہیں پاتا۔ پنجرہ کھل جائے تو پنچھی اڑ جاتے ہیں۔ ہم سب نے بھی اڑنے کی تیاری کر لی تھی۔ ظہیر کا یہ بھی جاننا تھا کہ قدرت اور
میٹا فزکس دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ قدرت اپنے اصول میٹا فزکس کے پیمانے پر طے کرتی ہے۔ سارا کھیل وقت اور لمحوں کے پتے درست پڑھنے کا ہے۔ اگر 17 تاریخ کو قدرت ہم پر مہربان ہوئی، موسم کی پیشین گوئی کرنے والے آلے درست ثابت ہوئے تو شدید طوفانی بارش متوقع تھی، جس کے نتیجے میں ہمیشہ کی طرح جیل کے قریب سے گزرتی خشک ندی میں تیز سیلابی ریلا آنا تھا۔ یہ سب اس علاقے کا معمول تھا، مگر غیر معمولی بات یہ تھی کہ ہمیشہ کی طرح سیلاب کے ریلے کو روکنے والی باندھ کو دھماکے سے اڑا دیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں ریلے کا رخ جیل کی طرف ہو جاتا اور اس ایک خلاف معمول عمل سے آگے چل کر ایسے غیر معمولی اتفاقات کا ایک سلسلہ جڑا تھا جس پر ہمارے فرار کا سارا دارومدار تھا۔ مجھے یوگی کی کہی بات یاد آ گئی کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والا ہر حادثہ، موت، قتل، جنگ، آفت اور تباہی کسی خلاف معمول وقت، گھڑی یا عمل ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلا سانس سے ہماری زندگی چلتی ہے، ہم زندہ رہتے ہیں اور سانس لینا انسان کا معمول ہے، لیکن چند لمحوں کے لیے یہ چلتی ہوا رک جائے یا ہم کسی کا دم گھونٹ دیں تو یہ ایک خلاف معمول بات ہوگی۔ ایک لمحے کو سوچا جائے تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ کسی کے منہ اور ناک پر صرف چند لمحوں کے لیے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے ہم کسی کی یا کوئی بھی ہماری جان لے سکتا ہے۔ بس ذرا طاقت اور ہوش کی سرحد پار کرنے کی دیر ہے، انسان کسی کے بھی معمول کو خلاف معمول میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ظہیر بھی 17 اکتوبر کی رات اس جیل کے معمول کو بیرونی قوتوں سے مل کر خلاف معمول میں بدلنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا منصوبہ سننے کے بعد صرف ایک شرط رکھی۔ ظہیر نے چونک کر پوچھا، شرط؟ کیسی شرط؟ ہاں، میری بس ایک شرط ہے، ہمارے فرار کے اس سارے منصوبے میں کسی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ مجھے عمر قید یا پھانسی قبول ہے، لیکن کسی کی جان لینا نہیں۔ اتنے بڑے بوجھ کے ساتھ میں ویسے بھی جی نہیں پاؤں گا۔ ظہیر میری بات سن کر زور سے ہنس پڑا۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گے، اور یقین کرو کہ یہ بات ہم پانچوں کے دلوں میں بھی ہے۔ کسی بے گناہ کی جان لینا کتنا تکلیف دہ عمل ہے، یہ عذاب ہم نے ان کال کوٹریوں میں دن رات سوتے جاگتے محسوس کیا، اور ہم سب نے پہلے دن ہی یہ طے کر لیا تھا کہ فرار کے دوران ایسا کوئی وار ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ہم نہتے ہیں، ہتھیار محافظوں کے پاس ہیں، اور اسی لیے میں نے مہینوں کی محنت سے یہ افراتفری پیدا کرنے والا منصوبہ بنایا ہے۔ ورنہ میں ایسے چند گروہوں کو بھی جانتا ہوں جو بڑی رقم کے عوض سیدھا اس جیل پر حملہ کر کے ہمیں زندہ یا مردہ چھڑوا کر لے جا سکتے تھے۔ تم نے شاید ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جیل ٹوٹنے کا احوال سنا ہوگا جس میں 300 انتہائی خطرناک قیدی دن دہاڑے جیل توڑ کر بھاگ گئے اور پھر قید سے آزاد، اور ان کا کوئی سراغ بھی نہیں مل سکا۔ یہ زور کی دنیا ہے پیارے، جو زور آور ہے وہی ہر قید سے آزاد ہے۔ مگر تم بے فکر رہو، ہمارا ارادہ کسی کی جان لینے کا نہیں۔ تبھی یہ 3 طرف پلان ترتیب دیا ہے۔ ظہیر کے جواب نے میرے دل کا بوجھ تو ہلکا کر دیا، مگر اب انجانی سی الجھن مجھے گھیرے بیٹھی رہی۔ اگلی شام ٹہلائی کے دوران ظہیر نے زنجیروں کی کھن کھن کے ذریعے باقی ساتھیوں کو میرے شامل ہونے کی اطلاع دی، تو احاطے میں کچھ دیر کے لیے ماحول آئینی بیڑیوں زنجیروں کی جھنکار سے جھنجھنا سا اٹھا۔ وہ سب مجھے اپنے گروہ میں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں وہ شور اٹھا کر باہر سے سنتری دوڑے چلے آئے کہ جانے اندر کیا طوفان آ گیا۔ دن رینگتے رینگتے اب ٹھہر سے گئے تھے۔ ہم روز صبح اٹھ کر سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتے، جیسے وہاں سے ہمارے لیے کوئی من و سلوہ اترنے والا ہے، لیکن آسمان پر کوئی بدلی یا بادل کا ٹکڑا نہ پا کر ہمارے چہرے لٹک جاتے۔ موسم کے اثر کہیں سے بھی یہ نہیں بتا رہے تھے کہ اگلے 2-4 دن میں ایسی طوفانی بارش متوقع ہے۔ ظہیر کے منصوبوں کے مطابق جیل سے زندہ سلامت نکل جانے کی صورت میں ہم 6 میں سے ہر ایک کو کسی مختلف سمت دوڑنا تھا۔ جیل کے باہر ندی کے کنارے ظہیر کے ساتھیوں نے ہم سب کے لیے نئے لباس کا انتظام کرنا تھا، اور سب
اور ہم سب کو جیل کی وردی سے چھٹکارا پانے کے بعد مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل جانا تھا۔ ظہیر کو مشرق میں سڑک کی طرف، بخت خان کو مغرب میں ندی کی جانب، بگے کو شمال پہاڑ کی سمت اور سنتوش کو جنوب میں جنگل کی طرف بھاگنا تھا۔ میرے اور کندن مسیح کے حصے میں شمال مشرقی اور جنوب مغربی آئے، اور شمال مشرقی کی طرف وہ بیران ریلوے اسٹیشن تھا جہاں سے آدھی رات کو مال گاڑیاں گزرتی تھیں، اور جنوب مغرب میں جیل سے پرے کی آبادی اور پھر 40-50 میل دور بڑا شہر واقع تھا۔ یہ ساری سمتیں ایک قرعہ اندازی کے نتیجے میں ہمارے حصے میں آئی تھیں، جو دوسری طرف کی مال کوٹری میں میرے آنے سے پہلے ہو چکی تھیں۔ میرے حصے میں جو سمت آئی، کرمداد کی زندہ ہونے کی صورت میں اسے ملنی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے پھر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کرمداد اور مہرو کی نم آنکھیں مجھے کال کوٹری کی دیوار سے لگاتار گھور رہی ہیں۔ آخر 17 اکتوبر کی صبح بھی آ گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی اس رات سو نہیں پایا، اور صبح ہوتے ہی سب نے آنکھیں آسمان پر گاڑ دی۔ گہرا نیلا آسمان، جہاں ہمیں دور دور تک کہیں بھی سفید رنگ کی آمیزش نظر نہیں آ رہی تھی۔ چمکتا سورج ہماری بے بسی کہہ کے لگا رہا تھا۔ شام 4 بجے ہمیں حسب معمول ٹہلنے کے لیے نکالا گیا تو سبھی کے چہرے تنے ہوئے تھے۔ وہ غصے میں زنجیریں جھنکا کر ظہیر سے سوال کرتے رہے، لیکن ظہیر کے سپاٹ چہرے پر ان کی کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ موسم سے بھلا کون لڑ سکتا ہے؟ زندگی میں پہلی مرتبہ نیلا رنگ آنکھوں کو چبھنے لگا تھا۔ سب کے دلوں کو اس وقت بس ایک ہی خدشہ ڈس رہا تھا کہ کہیں جیل سے باہر موجود ظہیر کی ٹیم سے موسم کی پیشن گوئی میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ حالانکہ آج کل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہفتوں سے پہلے آنے والے موسم کے تغیرات کا پتہ لگانا عام بات ہے، لیکن پھر بھی کون جانے موسم کے تیور کب بدل جائیں۔ ہمیں 4:30 بجے کوٹھڑیوں میں پہنچا دیا گیا، اور پھر ٹھیک اسی وقت جب پہرے پر مامور سنتری جس وقت میری بیڑیاں کھول رہا تھا، کہیں دور بال گرجنے کی آواز سنائی دی۔ گھنٹے بعد ہی سارا آسمان کالے گھنے بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ ہی کہیں دور بجلی کی گرج چمک سنائی دینے لگی، اور پھر اچانک ہی تیز پوچھاڑ کے ساتھ پانی کے بہت سے آوارہ چھینٹے میری کھولی کے چھوٹے سے روشن دان کی جالی سے اندر لپکے اور میرا پورا چہرہ بھگو گئے۔ بہت زمانے بعد ایسی بارش برسی تھی جو میرا من بھگو رہی تھی، ورنہ تن گیلا کرنے والی تو جانے کتنی برساتیں آئیں اور گزر گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سزائے موت کے قیدیوں کے احاطے میں جل تھل ایک ہو گیا۔ برآمدے میں تنی ٹین کی چھت پر بوندوں کا جلتا رنگ بجنے لگا۔ سامان والے برآمدے سے بگے نے نعرہ لگایا، واہ گرو دا خالصہ، واہ گرو دی جے۔ ہم سب دم سادے اپنی اپنی کوہلی کی سلاخوں سے جڑے باہر برستے مہینے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے یہ ہماری زندگی کی پہلی بارش ہو۔ ابھی شام کا اندھیرا پوری طرح چھایا نہیں تھا کہ اچانک عام قیدیوں کی بیرکس کی طرف سے پہلے کچھ ہلکے اور پھر گہرے دھوئیں کے بادل بلند ہوتے نظر آئے، اور پھر اچانک ہی چیخ و پکار سی مچ گئی۔ آگ لگ گئی، آگ بچاؤ بچاؤ۔ میرے جسم کی خون تیزی سے میری کن پٹیوں کی طرف دوڑنے لگا۔ اوپر چھت پر کھڑے ایک محافظ نے چیخ کر دوسری برجی والے گارڈ سے پوچھا، کیا ہوا منظورے؟ بیرکس میں آگ بھڑک گئی ہے، 3 بیرکس جل رہے ہیں، قیدیوں کو نکال رہے ہیں یار، اللہ خیر کرے۔ برستی بوچھاڑ میں دوسری جانب سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر اچانک ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ جیل کے در و دیوار لرز سے گئے۔ اوپر کوئی چلایا، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو ندی کی طرف کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ بہت سے بھاگتے قدموں کی آوازیں جیل کی چھت پر گونجیں اور تیز آوازیں سنائی دی۔ ندی کا بند ٹوٹ گیا، جلدی کرو
پانی اس طرف آ رہا ہے۔ ظہیر کے منصوبے کے مطابق جیل کا معمول خلاف معمول میں تبدیل ہونا شروع ہو چکا تھا، اور پھر اچانک باہر شدید فائرنگ، دھماکوں کی آواز نے ماحول کو لرزا دیا۔ برآمدے میں بخت خان کی چیخ گونجی، حق ہے، اور پھر جیل کی بجلی بند ہو گئی یا شاید اڑا دی گئی۔ فائرنگ، گارڈ کے چلانے کی آوازیں، بھاگتے قدم، برستی بارش میں آتے جاتے سپاہیوں کے ہاتھوں میں جلتی ٹارچوں کے جگنوں جیسی لرزتی روشنیاں، اور پھر یوں لگا جیسے بہت سے جنگلی بھینسوں کا ایک جنگلی ریوڑ تیزی سے دوڑتا جیل کے پھانسی گارڈ والے احاطے کی پوری قوت سے ٹکرایا ہو۔ تبھی اوپر کھڑا کوئی محافظ زور سے چلایا، سیلاب کے پانی نے باہر کی دیوار میں شگاف ڈال دیا ہے، جیلر صاحب کو اطلاع دو۔ باہر خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو چکے تھے۔ جیل میں ایک قیامت صغریٰ کا سماں تھا۔ پانی تیزی سے ہماری کوٹریوں کے اندر داخل ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ہم سب نے طے شدہ منصوبے کے تحت شور کر کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ جیل کے عملے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جلتی آگ کو بجھائیں یا قیدیوں کی بیرکوں میں ٹھاٹھے مارتے پانی کو روکنے کی فکر کریں۔ اچانک بہت سے محافظوں کے دوڑ کر سزائے موت کے احاطے میں داخل ہونے کی آواز سنائی دی۔ منصوبے کا آخری مرحلہ آ پہنچا تھا۔ محافظوں کے پاس ہمیں بیڑیاں ڈالنے، ڈنڈا ڈولی کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ جلدی میں ساری کال کوٹریوں کھولی گئیں اور اندھیرے ہی میں ہتھکڑیاں پہنا کر ہمیں ایک جانب ہانک دیا گیا۔ تبھی میری نظر برساتی اوڑے 1.5 حوالدار پر پڑی، جس نے کسی اندھیری راحت داری میں ایک لمحے کے لیے اپنی ٹارچ جلائی اور بجھائی۔ یہ بگے اور بخت خان کے لیے سگنل تھا۔ وہ دونوں چلتے چلتے آپس میں بھیڑ گئے۔ اندھیرے میں سبھی قیدی گتھم گتھا ہو گئے اور محافظ زور سے چلائے، لیکن اندھیرے میں بگے اور بخت خان نے 2-3 محافظوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ باقی ماندہ گارڈز نے بوکھلا کر بندوقیں نشانہ لینے کے لیے سیدھے کی۔ جانو زور سے چلایا، گولی مت چلانا صاحب، ہمارے اپنے بندے بھی درمیان میں ہیں۔ ہوشیار، جیلر صاحب نے ساری گارڈز کو گیٹ کے برجی کا گھیرا ڈالنے کو کہا۔ باہر قیدیوں نے بغاوت کر دی ہے، جلدی کرو، سب پہنچو۔ شیرو، رحمیے، شبیرے، مختار، کہاں مر گئے ہو سارے؟ اندھیرے میں کوئی زور سے چلایا۔ بیرونی دیوار پر بھی گولیوں کی ایک بوچھاڑ ہوئی۔ جیل کے محافظ اوپر برجیوں سے فائر کر رہے تھے، مگر گھپ اندھیرے میں انجانا دشمن انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں نیچے برستی بارش میں زمین پر گرے کیچڑ میں لت پت بگے، بخت خان اور گارڈز کے درمیان جنگ جاری تھی۔ پہچاننا مشکل تھا کہ ان میں سے کون قیدی ہے اور کون محافظ۔ ایک چیخ و پکار تھی، دوسرے گارڈ بھی گھبرا کر اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے۔ ایک لمحے کو ان کا دھیان بٹا تو اچانک میری ہتھکڑی پر ظہیر کا ہاتھ پڑا اور وہ مجھے گھسیٹتا ہوا راہداری میں ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے میں نے کندن اور سنتوش کو بھی دوسری سمت بھاگتے دیکھا۔ اندھیرے میں آسمانی بجلی کا ایک کوندا لپکا۔ ظہیر بھاگتے ہوئے زور زور سے اپنے قدم گن رہا تھا۔ 34، 33، 32، 50 قدم بائیں۔ پہلے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن میں نے اندھیرے میں ظہیر کے ہیولے کو دائیں طرف مڑتے دیکھا تو پیچھے بھاگتے ہوئے میں بھی مڑ گیا۔ 70 قدم بعد بائیں، تیز۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے زیادہ۔ ہم دونوں دیوانہ وار دوڑتے رہے تھے۔ ظہیر نے جیل کا نقشہ گول کر پی رکھا تھا اور اسی دن کے لیے اس نے تمام برجیوں اور گارڈز کی تفصیلات اور اوقات ازبر کیے تھے۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے ایک نسبتاً کھلے میدان میں آ نکلے۔ ظہیر چلایا، ہم 15 سیکنڈ لیٹ ہیں۔ سرچ لائٹ سے بچنا۔ اتنے میں دور اوپر لگی کسی گھومتی ہوئی سرچ لائٹ کا دائرہ ہم پر روشنی ڈالتا گزر گیا۔ ظہیر کی وقت کی گنتی بالکل صحیح تھی۔ ٹھیک اسی وقت اوپر دیوار سے کوئی چلایا، خبردار، کون ہو تم، رک جاؤ۔ ظہیر چلایا، بھاگتے رہو، اور اگلے لمحے گولی کی آواز فضا میں گونجی۔